بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ جینٹ نے اپنے سر کے بال بری طرح نوچتے ہوئے کہا اور کلی اب رونے لگی تھی۔ کیا بچوں جیسی بات کر رہی ہو؟ ہمیں کوئی جیل نہیں ہو رہی، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ ہم لوگ خاموشی سے اس کی لاش کو یہیں چھوڑ کر چلتے ہیں۔ کرسٹوفر نے مشورہ دیا اور پھر وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ارے مائیکل بیٹا اتنی جلدی واپس آ گئے۔ جب مائیکل گھر میں داخل ہوا تو اس کی موم نے حیرت سے پوچھا۔ بس موم، پارٹی جلدی ختم ہو گئی تھی، اس نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی مجھے تم سے کچھ کام پڑ گیا ہے، ذرا بازار سے یہ ضروری سامان تو لا دو۔ اس کی موم نے اسے ایک پرچی تھماتے ہوئے کہا جس پر ضرورت کی چیزوں کے نام لکھے تھے۔ مائیکل نے پرچی ان کے ہاتھ سے لی اور پیدل ہی گھر سے چل نکلا۔ آخر وہ آدمی کون تھا جو ہمیں 5th فلور پر ملا؟ اور گولڈن پلازا میں رہنے والے لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور سب تو یہی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، تو پھر وہ آدمی وہاں کیسے آ گیا؟ اور وہاں اتنی صفائی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہو۔ وہ ہمارے بارے میں کیوں بکواس کر رہا تھا؟ بھلا مجھے کوئی حادثہ کیوں پیش آنے لگا؟ اور کرسٹوفر جیسا دلیر نوجوان خودکشی کا کیوں سوچے گا؟ اور کیلی کو اس کی کوئی دوست کیوں قتل کرے گی؟ مائیکل یہ سارے سوال سوچتا ہوا سڑک پر لاپرواہی سے چلا جا رہا تھا۔ تب ہی اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے جو ہی مڑ کر دیکھا تو اس کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی کھڑا تھا جسے کرسٹوفر نے غلطی سے ہلاک کر دیا تھا۔ مائیکل بدحواسی میں چیختا چلاتا سڑک پر دوڑنے لگا اور اپنے سامنے سے آتا ہوا دیو ہیکل ٹرک کو نہ دیکھ سکا۔ وہ ٹرک اسے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا اور مائیکل موقع پر ہی مر گیا۔ ٹرک ڈرائیور اور دیگر لوگ اس کی لاش کے گرد جمع ہو گئے۔ وہاں خون کا تالاب بن گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ مائیکل کے گھر والے سب اس موقع پر وہاں موجود ہوئے اور رونا دھونا مچ گیا۔ جینٹ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اس کے سامنے کمپیوٹر آن تھا۔ وہ گولڈن پلازا کی تاریخ کے بارے میں سرچ کر رہی تھی۔ اس نے پڑھا کہ سن 1990 میں یہاں 5th فلور پر ایک جیکسن نامی آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا تھا۔ ایک دن وہاں 2 میاں بیوی آئے اپنی قسمت کا حال جاننے کو، تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں کسی حادثے میں مر جائیں گے، اور پھر واقعی وہ دونوں جل کر مر گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کہ اس نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی، لیکن بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوا۔ بس اس کے بعد گولڈن پلازا میں رہنے والوں کا یہ اصول ہے کہ وہ کبھی بھی 5th فلور پر نہیں جاتے۔ جینٹ نے اس جیکسن نامی آدمی کی تصویر بھی دیکھی۔ وہ وہی سیاہ لباس والا شخص تھا۔ جینٹ نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور کمپیوٹر بند کر دیا۔ وہ کیلی کو فون کر کے اس سرچ کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ جینٹ نے جیسے ہی اس خیال سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ کیلی کا فون آ گیا۔ اس نے نمبر دیکھا، اتفاق سے کیلی نے خود ہی فون کر دیا تھا۔ ہیلو کیلی، جانتی ہوں مجھے اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے، اس نے کہا اور پھر اسے ساری تفصیل بتا دی۔ جینٹ، کیا تمہیں کچھ خبر ہے مائیکل کے بارے میں؟ کیلی نے افسردہ ہوتے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، جینٹ نے کہا۔ جواب میں کیلی نے اسے بتایا کہ مائیکل ایک حادثے میں مر گیا ہے۔ پھر کیلی بولی، کمبخت، جیکسن کی ایک بات تو سچ ہو گئی، اور میں اس وقت اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر کیا راز ہے اس کرسٹل کی گیند میں، اور میں اس وقت 5th فلور پر کھڑی ہوں۔ میں اندر کمرے میں جا کر جاننا چاہتی ہوں۔ تم بھی یہاں پر فوراً پہنچو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہو نہ ہو ضرور اس کرسٹل گیند میں کچھ خاص بات ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کیلی؟ وہاں تو جیکسن کی لاش پڑی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، جینٹ نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن دیکھو، جیکسن کی ایک بات پوری ہو گئی ہے۔ اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو اس کرسٹل کی گیند کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، کیلی نے کہا۔ اچانک ہی جینٹ کو فون پر کیلی کی چیخ سنائی دی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ جینٹ پر خوف سے سکتہ طاری ہو گیا۔ ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ کیلی کے نمبر سے ایک میسیج آیا۔ جینٹ نے جلدی سے میسیج پڑھا۔
لکھا تھا کہ اگر اپنی دوست کو بچانا چاہتی ہو تو 5th فلور پر آ جاؤ۔ جینٹ دہشت زدہ سی موبائل کو دیکھ رہی تھی اور پھر جیسے اسے ہوش آیا وہ بھاگتی ہوئی 5th فلور پر جانے لگی۔ وہ ایک وقت میں 2 سیڑھیاں پھلانگتی اوپر کو چڑھ رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر اسے کچھ خیال آیا تو اس نے کرسٹوفر کو اپنے موبائل سے فون کر کے وہاں پہنچنے کا کہا۔ پھر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس کمرے میں ان لوگوں کو جیکسن ملا تھا، جبکہ جینٹ کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ لوگ جب وہاں سے واپس آئے تھے تو کمرے کا دروازہ بند کر کے آئے تھے۔ اسے لگا کہ ہو نہ ہو کلی ضرور اس کمرے میں ہے۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر خاصا اندھیرا تھا، بہت معمولی روشنی تھی۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ کلی ایک دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جیٹ نے اس سمت دیکھا جہاں کلی دیکھ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے جیکسن چلا آ رہا ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ ایک طرف جیکسن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ جیکسن کون تھا؟ یہ ضرور اس کی روح ہے جو مرنے کے بعد ظاہر ہوئی ہے، جینٹ نے سوچا۔ کلی کے بالکل قریب پہنچ کر جیکسن رک گیا اور پھر اس کا گلا دبانے لگا۔ کلی جینٹ کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس کے منہ سے گٹی گٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ جینٹ کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک طرف میز پر رکھی چھری اٹھا لی اور دوڑتی ہوئی آگے بڑھی تاکہ جیکسن کو مار سکے، لیکن جیسے ہی اس نے نزدیک پہنچ کر ہوا میں ہاتھ بلند کیا تو جیکسن راستے سے ہٹ گیا اور چھری کیلی کے پیٹ میں لگی۔ او مائی گاڈ، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ جینٹ ایک لمحے کو بالکل بول ہی گئی کہ جیکسن بھی وہیں موجود ہے۔ وہ کلی کو سنبھالنے لگی۔ کلی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جینٹ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دوسری طرف جیکسن کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ جینٹ، اس کرسٹل کی گیند کو توڑ دو، کلی نے بمشکل کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں رک گئیں۔ اور پھر اس لمحے میں کرسٹوفر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے سامنے کلی کو اس طرح دیکھا تو شاکڈ رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، تب اچانک جیکسن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کرسٹوفر کی تو جان نکلنے لگی۔ اس نے پہلے جیکسن کی لاش کی طرف دیکھا اور پھر اس کی روح کو دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کرے۔ جیکسن نے اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ آؤ کرسٹوفر، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اس نے نہایت پر اصرار اور ڈرا دینے والے انداز میں کہا۔ تو کرسٹوفر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اب وہ بالکل دیوار میں بنی کھڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نامعلوم وہ کھڑکی بھی وہاں کیسے آ گئی، پہلے تو وہاں تھی نہیں۔ اب کرسٹوفر اس قد آدم کھڑکی میں کھڑا تھا۔ جیکسن اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ کرسٹوفر کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ اس میں جیکسن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے جیکسن سے مقابلہ کرنے سے زیادہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا اور باہر کھڑکی میں سے ہی چھلانگ لگا دی۔ وہ اتنی اونچائی سے نیچے گرتے ہی مر گیا اور وہ کھڑکی بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ کرسٹوفر کو خودکشی کرتا دیکھ کر اب جینٹ کو ہوش آیا۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور کرسٹل کی گیند کو ہاتھ میں اٹھا کر فرش پر زور سے پٹخ دیا۔ مرنے کے بعد بھی جیکسن کی طاقت اس گیند میں تھی۔ کرسٹل گیند کے ٹوٹتے ہی جیکسن کی تمام طاقت بھی ختم ہو گئی اور وہ ایک بھیانک چیخ مار کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جینٹ نے چین کا سانس لیا اور تھک کر وہیں کلی کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد وہاں پولیس آ گئی۔ پولیس نے جینٹ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو چھری پر سے جینٹ کے فنگر پرنٹس ملے تھے، لہٰذا قتل کا کیس بن گیا۔ لیکن جینٹ جو کہانی پولیس کو بتا رہی تھی اس پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور یہ بات بھی دنیا کی نظروں میں ایک معمہ بن گئی کہ جب اس طرف کوئی کھڑکی نہیں تھی تو بلا کرسٹوفر کیسے وہاں سے نیچے گر گیا؟ وہاں سے تو گرنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اب بھی گولڈن پلازا میں رہنے والوں کا یہی اصول ہے کہ 5th فلور پر کوئی نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ عصیب زدہ ہے۔ خیر، کچھ عرصے بعد جینٹ کو رہا کر دیا گیا، مگر جینٹ بے شک زندہ رہی اور جب بھی وہ واقعہ اسے یاد پڑتا تو وہ سکتے میں آ جاتی تھی۔